ہم جا رہے ہیں شارمین خان سے بات کرنے کے لیے who's come to our show after a long time, but it's always such a nice grounding energy and presence to have on our set. So let me introduce you to Sharmeen Khan, جو کہ ایک psychologist ہیں and co-founder of Be Me ہیں. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you so much. Walaikum assalam. How are you today? Good. Sharmeen, so we bring you here on set today specifically to ask you about the collective mindset and کتنا زیادہ ٹینشن ابھی ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے. بچے پریشان ہیں. I haven't been able to sleep well, although we know we're safe, alhamdulillah. Are we though? I don't know. So we think that, right? We think that, and there's a fear constantly attached. اگر میں چل ہوتی ہوں تو میں تھوڑی سی دیر بعد دیکھتی ہوں تو میرے ڈیڈ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر my son watches me do research for these shows and he's like, are we actually at war? What's happening? So tell us, how do we deal with these situations? Wow, thank you so much. That's a very big question. تو اس سوال کو تھوڑا سا ہم ڈیوائڈ توڑ دیں گے. Of course. ٹھیک ہے, تو توڑنے سے سب سے پہلے جو آپ ٹی وی کی بات کرتی ہیں وغیرہ, آپ سے کہہ رہی ہیں نہ صرف ٹی وی کے اندر کیونکہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی ہمیں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں ہم جس بھی شہر میں ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں پہلے مڈل ایسٹ کے اندر پہلے ایک ملک میں پھر دوسرے ملک میں بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ تصویریں آئی ہیں آن لائن, اور بوائیکاٹس ہوئے ہیں, اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک ویسے ہی خوف ہمارے اندر ہے اچھے خاصے ڈیولپ کنٹریز اور کرونک وار کنٹریز کو دیکھ کے جن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے. اب وہ دیکھ کے کیونکہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں ایک ویسے ایک انسیٹلمنٹ ہمارے اندر رہی ہے, تو ایک خوف رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اور وہ خوف کیونکہ ہماری اپ برنگنگ, خاص کر کے جو کراچی کے لوگ ہیں 90s میں وہ یہاں تھے جب ٹارگیٹ کلنگز ہوتی تھیں, ساری چیزیں ہوتی تھیں, اور کراچی ہمیشہ ایک انسیٹل کیوٹک شہر رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں کیونکہ ہمارے اندر ہیں, وہ خوف تھوڑے سے زیادہ میگنیفائی ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں میں, تو یہ مسئلہ ہوا. اب نیکسٹ پارٹ پہ آتے ہیں کہ کچھ لوگ کافی چل بھی ہو جاتے ہیں with respect to it because they've seen so much as well. یہ جو 90s والی بات بولی ہے شارمین, I think I know two sets of people from this category. You were giving me an amazing example in break, and guys میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ جب یہ لانڈی میں اسکول میں جہاں پہ پڑھاتی ہیں تو she was telling me that people don't know how to smile over there. Kids don't know how to smile because ان کو compliment نہیں لینا آتا. And I'd in fact let you finish it. That why that happens? کیونکہ سوچیں لانڈی was a hub of a lot of unsettlement, yeah. تو اس کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں نا وہ 90s کے بچے ہیں, ان کے اندر اتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اتنا ٹراما ہے کہ چھوٹے چھوٹے میں نے نرسری کے بچے دیکھے ہیں جن کی کانورسیشنس ہیں, میرا ابو کے پاس گن ہے, میرا ابو کے پاس اس سے بھی بڑی گن ہے, تو ایسی چیزیں نرسری میں ہوتی ہیں, مگر ہوتا ہے میرا ابو زیادہ بڑے ہیں, زیادہ خوبصورت ہے, مگر یہاں گنوں کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ دیٹ از وہ اپنے دل میں یہ لے کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر آپ دیکھ لیں جو But is that the example they're setting as well later on for these kids to grow up like that? I don't think they understand that trauma has transferred into them being very violent and violent in kind. And because of the region that we live in, ہمارا generational trauma جو ہے وہ پورا 1947 تک جاتا ہے. Yes. In fact maybe شاید جنگ آزادی 1857 والی جو تھی وہاں تک جاتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر اگر آپ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں ان کے اندر بھی ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر ان سے ابھی بیٹھ کے بات کریں پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنی مشکل سے آئے ہیں, یا پھر بولتے ہیں ملک بننا ہی نہیں چاہیے تھا, یا پھر یا ابھی تک لوگ ہیں جن کے خاندان دونوں ملکوں میں ہیں, اور ان کو اور بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ یہاں کا میڈیا وہاں کا میڈیا دیکھ کے وہ اندر ان کے دل میں خوف ہے کہ کیا ہم کبھی ان سے پھر ملیں گے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں نا جو ایک امپیکٹ کرتے ہیں. Of course, absolutely. And moving on to that, what are some of the primary health concerns that we face in situations like this? We've been through the Great Depression, we've seen a lot of wars that have happened. Usually اس طرح کے کیسز میں مائنڈ سیٹس پہ ہوتا کیا ہے؟ Adults, like people our age, by the way. People our age, ایک اگر آپ نے کبھی سنا فائٹ فلائٹ موڈ, ٹھیک ہے, تو 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایڈرینلن ڈریون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پیٹ میں کبھی ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ کچھ برا ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیلنگ ہوتی ہے. اب یا تو ہم مجاہدین بننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو لڑو حب الوطنی اینڈ آل آف دیٹ, یا پھر بھاگو, ویزا نکالو, اگلی فلائٹ پہ چڑھو اور نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. یا پھر ہم بالکل فریز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے, یا پھر ہم دوسرے جو بھی دشمن ہوتا ہے اس سچویشن کے اندر ان کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں.
یا پھر ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں اداسی یا ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. اینزائٹی, سلیپ لیسنس, انسومنیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اوور اسٹیمولیشن بھی ہو رہی ہے نا آج کل ود دا نیوز اینڈ ود دا فیئرس کہ ہمارا دماغ اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ آف کورس ہماری بیسک فنکشننگ تھوڑی سی امپیکٹ ہوتی ہے. شارمین ان فیکٹ یو ور ٹیلنگ می دس ریئلی امیزنگ sleep ritual that we should do before we go to bed. I really think you should tell our audience جن لوگوں کو سونے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا ریسٹلیس نیند آ رہی ہے, صحیح سے نیند نہیں آ رہی, شارمین has a very good suggestion for you. تو سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ٹی وی بند کر دینا, ساری اسکرینس بند کر دینا اور فون سائڈ پہ رکھنا تاکہ اور کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ کا دن گزر چکا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا وقت لے کر جو آج ہوا ہے نا آج کے دن میں اگر اس کو پروسیس کریں تھوڑا سا تو پھر آپ کا دماغ بھی سکون میں آ جاتا ہے. اگر پھر بھی آپ کی سوچیں بہت لاؤڈ ہیں تو بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے لکھیں جو بھی آپ کی سوچیں ہیں. اگر ایک کاغذ پہ آتے ہیں نا دماغ کو بھی سکون ملتا ہے کہ آئی کین کم بیک ٹو دس ٹمورو. اوکے ٹھیک ہے, تو وہ اوور ویلم چلا جاتا ہے. دوسری چیز لائٹیں بند کریں. جب ہم لائٹیں بند کرتے ہیں ہماری برین کو پتہ ہوتا ہے کہ سونے کا ٹائم ہے تو پھر وہ بھی ایک کامنس میں آ جاتا ہے. اور تھوڑا سا خاموشی اور ایک کام انوائرمنٹ, اور بستر پہ کبھی کھانا نہیں کھایا کریں ٹھیک ہے, کیونکہ سلیپ ہائیجین کے اندر ضروری ہے کہ آپ کے جسم کو پتہ ہو کہ بستر پہ ہم صرف سونے کے لیے جائیں گے. باقی ساری چیزیں کھانا ادھر اور ٹی وی ادھر, ہر چیز کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتی ہے. شارمین آئی تھنک یو پٹ اٹ کوائٹ بریلینٹلی یور سیلف, اینڈ آئی تھنک سونے سے پہلے کا تو بتا دیا, بٹ یہ مین چیز یہ ہوتی ہے جو اٹھتے ساتھ ہم اپنا فون چیک کر دیں گے. And dude, that's literally what happened with me. The first day when I got the news, the 7th, 8th, I remember my son had a science exam. I woke up and I saw this and I couldn't believe that there were so many messages and oh my God, like my country is gone to war. اور میں سوتی رہ گئی. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ oh my God, میں سوتی رہ گئی اور وار ہو گئی. Obviously because I'm doing a morning show, I had to sleep. I woke up in the morning, my son was stressed out, I was stressed out. And morning میں اٹھتے ساتھ جو لوگ فون اپنا دیکھتے ہیں اور یوزلی پوری رات کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سو وٹ ڈو یو ڈو ود دیٹ؟ دیکھیں دنیا تو چلتی رہے گی اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج کل کی اگر میں بات کروں میری بھی وہی عادت ہے اور بہت بری عادت ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا, مگر پھر بھی ایک امپلس ہے نا کہ بس صبح اٹھ کے فون دیکھنا, مگر شروع لائک اور یہ عادت بنانی پڑتی ہے اور میں نے بنائی تھی. مجھے یاد ہے کہ فیو ایئرز اگو میں یہیں صدر میں کام کرتی تھی اور میں صبح فون نہیں دیکھتی تھی اور ٹی وی نہیں دیکھتی تھی. کافی دفعہ میں کام پہ پہنچ چکی ہوں اور کہہ رہی ہوں آج ٹریفک نہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئی کیوں ہیں, آج اسٹرائک ہے. مگر ایٹ لیسٹ دن میں سکون تھا کیونکہ آپ کی صبح بہت سلو ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اور کسی سے انٹریکٹ نہیں کرتے. اور یہ سوچ کے کہ اسٹرائک ہے تو آپ ویسے بھی جاتے ہوئے بھی ٹینسڈ ہوتے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یو ڈونٹ نو واٹس کمنگ فار یو, which is scarier by the way. But it's also about your own mental peace. آپ نے صبح کو اپنے آپ کو وہ 1 گھنٹہ دینا ہے تاکہ آپ نوٹس کریں گے آپ کا دن بہتر جاتا ہے, آپ کے ایموشن زیادہ کنٹرول میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو وہ وقت دے رہے ہیں. Absolutely, absolutely. اچھا, common coping mechanisms کیا ہوتے ہیں usually in times like this for people? In times like this, we really need to pay attention to the fact کہ ہماری میڈیا نے بہت اچھا کام کیا ہے. Very nice. کہ یہ والی خبر ہمیں نہیں ملی, ہمیں یہ والی ملی ہے, یہ والی ملی ہے, یہ والی ملی, تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہوئی ہے. مگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واقعی میں یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک وار اسٹریٹجی ہے, تو ٹی وی بند کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ جو بھی ہے یہ کنفیوژن اسٹریٹجی ہے تو آپ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اتنا دماغ اگر چلتا تو کیا بات ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ اگر 1 منٹ وہ کہہ رہے ہیں you get triggered, you know, and the way they make these shows as well, like Indian AI images themselves were like a Bollywood movie themselves. Like people are actually watching and like there was disbelief کہ لاہور کا port والی بات, like there is no port in Lahore, like at least do, you know, but پھر بھی people were really triggered by it too. وہ اسی طرح نا کہ ایبٹ آباد سے سمندر میں جانا. Yeah, so but there are people who are quite well uninformed. There are people who are uninformed. آپ نے تو ان لوگوں کا دماغ میں ڈال دیا نا ایک. ہاں, میں بھی کنفیوز ہو گئی تھی کہ ڈرائی پورٹ کی بات کر رہے ہیں کیا. ہاں, آپ سے کہتے کون سا پورٹ ہے, which Pakistan am I living in? ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر ہے جو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے تو ہم نے کبھی اپنی عقل لگا کر ٹی وی بند کر دو, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں پتہ چل جائے گا, شاید آج نہ پتہ چلے, 1 ہفتے بعد پتہ چل جائے گا. وہ ان کی ذمہ داری کہ وہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ملک کی. اگر آج
उनकी जिम्मेदारी है कि ये खबर बाहर ना निकले ताकि वो हमारी हिफाजत कर सकें. तो उनको भी शुक्रिया कहना चाहिए और हमें भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए टीवी बंद करना. Yeah, and that's actually very good you saying that because टीवी पे खबरें तो चलती रहेंगी. आपने बाउंड्री सेट करनी है with media. Yes. While you're sitting at home, even if you're sitting on your sofa, you have the ability to change the channel and turn the channel off literally. अभी नहीं करेगा, अभी बहुत अच्छी हम बात कर रहे हैं. All right. What is the role of community? आपको क्या लगता है कि आपस में आई थिंक हम लोगों ने बड़ा एका दिखाया. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग कि पाकिस्तान के लोग भी आपस में बहुत यूनिटी के साथ काम कर रहे थे. हम तो विद इन पार्टीज़ ही डिवाइडेड है. नॉट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. आई मीन यू नो कॉमन एनिमी. व्हाट इज़ दैट सेइंग? वो तो हमारे खानदान में तो ऐसे होता है ना कि सब एक दूसरे की वो कर रहे होते हैं, साथ मिल जाते हैं जब कॉमन एनिमी आ जाता है. हाँ, अगर बाहर से कोई आए सब एक दूसरे के साथ. इट्स सरप्राइजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक हमारा कल्चर इस तरह का है ना कि कुछ हमें एक यूनिफाइड पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहा है. वी नीड टू सी how we can keep that jazba going with or without a war, because inshallah ये सारी conflicts will soon be resolved. But remember the love, because this isn't the first time. कोविड के अंदर भी पूरी दुनिया यूनिफाइड हो गए थे. और बहुत ज़रूरी देखना कि अगर इंसानों में ये सलाहियत है, उस सलाहियत को किस तरह हम आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी कम्युनिटीज़ के लिए एंड हमारे फ्यूचर और बच्चों के लिए. लवली.